نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، انسان کو زندگی بھر نعمتوں میں ترقی اور اضافہ کی آرزو ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھیں، راحت و فرحت افزوں تر ہوں اور مزید نوازشات نصیب ہوں۔ پھر جس نعمت کی قدر زیادہ ہو اس میں ترقی کی آرزو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دین کے قدردان کی تمنا ہوتی ہے کہ دینی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی میں ترقی ہو، نماز کی لذت اور زیادہ نصیب ہو، تلاوت قرآن مجید کی مزید توفیق ملے، درود پاک کی سعادتوں میں اضافہ ہو۔ اس کی نظر میں دنیاوی نعمتوں کی حیثیت ذیلی ہوتی ہے، مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نہ ملے تو پرواہ نہیں۔ اس کے برعکس دنیا پر سب کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی نعمتیں بڑھتی رہیں۔ اس کی نظر صرف اسی پر ہوتی ہے کہ عہدہ بڑے سے بڑا مل جائے، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، گھر مزید پرتعیش ہو، آسائشوں میں اضافہ ہو۔ وہ شخص نہایت خوش نصیب ہے جسے دینی روحانی نعمتوں کی قدر و اہمیت کا احساس ہو جائے اور وہ ان میں ترقی کا آرزو مند ہو، جبکہ وہ بندہ بد نصیب ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے اور وہ دنیاوی نعمتوں ہی کے پیچھے پڑا رہے، کیونکہ دنیا فانی و عارضی ہے اور آخرت باقی اور دائمی ہے۔ تو فانی زندگی کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو بھولنے والا یقین نقصان میں ہے۔ جب کبھی کہیں موقع ملے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور اگر کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے تو بڑے فائدے کی خاطر معمولی مشقت بھی خندۂ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ دینی نعمتوں میں ترقی کی آرزو رکھنے والے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت بھی جوش پر ہوتی ہے، شیطانی رکاوٹیں بھی کم ہو جاتی ہیں، ماحول بھی پر نور ہوتا ہے۔ جو شخص کوشش کرے وہ بے شمار رحمتیں سمیٹ لیتا ہے، تاہم اگر کوئی نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوشش ہی نہ کرے، خود کو بدلنے کی سوچ ہی پروان نہ چڑھائے اور اس ماہ مبارک میں بھی گناہ نہ چھوڑے تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محرومی کا ہی مستحق ہے۔ ہم سب کو دین و روحانی نعمتوں میں ترقی کا آرزو مند بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس راستے میں معمولی کیا بڑی مشقتیں بھی اٹھانا پڑیں تو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دینی ترقی کے موسم بہار رمضان مبارک سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی اور تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ آج کا خطبہ اسی مناسبت سے ہوگا۔ رمضان مبارک میں دینی ترقی کے لیے نہایت اہم بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن مجید کی محبت مزید بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ضروری ہے، تاہم رمضان مبارک محبت قرآن کو پروان چڑھانے کا سنہری موقع ہے۔ رمضان مبارک کو ہی رب تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں
صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا تھا، تاہم رمضان مبارک کے دوران اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، چنانچہ ہمیں بھی قرآن کریم سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ اقدامات کرنے چاہئیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت۔ محبت قرآن کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد کیا ہے؟ ہر لفظ کا مخرج صحیح ادا کرو، حرکات اور مدوں کا لحاظ کرو، اور جہاں وقف ہے وہاں وقف کرو۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل کے ساتھ خوب تر انداز میں تلاوت کا شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ اشد اذنا الی الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجہر به من صاحب القینة الی قینته۔ جب قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا مسلمان بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، اور اب تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام و کرام ہوتا ہے کہ گانے کا شوقین گانے والے کو اتنے شوق سے نہیں سنتا جتنا رب تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر کرم فرماتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ بلا مبالغہ 90% یا اس سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ سیکھنا اور اسے صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھا جائے تو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کا صحیح تلفظ سے نہ سیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے صدر شریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے لکھا تھا کہ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی نمازیں باطل ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ قیام کا ارادہ کیا اور حالات کے پیش نظر فرمایا مر رجل یکلؤنا لیتنا ہذہ، آج رات ہماری اس کوٹھی کے لیے کون ڈیوٹی کرے گا؟ ایک مہاجری صحابی سیدنا عمار بن یاسر اور ایک انصاری صحابی سیدنا عماد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما نے خود کو اس سعادت کے لیے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر فرما دیا۔ ان دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ رات کے پہلے حصے میں حضرت عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی کریں گے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کریں گے، جبکہ آخری حصے میں ڈیوٹی تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور سیدنا عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دشمن آیا اور سیدنا عماد رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ اس نے تیر مارا جو سیدنا عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا لگا، مگر انہوں نے قیام جاری رکھا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، مگر انہوں نے تلاوت جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی نشانے پر لگا، پھر بھی انہوں نے نماز جاری رکھی۔ جب انہوں نے قیام مکمل کر لیا تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو جگایا۔ انہیں دیکھ کر دشمن سمجھ گیا کہ اس کے بارے میں قافلہ والوں کو پتہ چل گیا ہے، چنانچہ وہ فوراً بھاگ گیا۔ جب سیدنا عمار نے سیدنا عباد کا خون بہتا دیکھا تو کہا سبحان اللہ افلا احببتنی اول ما رماک، سبحان اللہ، آپ نے پہلا تیر لگنے پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ سیدنا عماد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع على الرمي ركعت فأذنتك، یعنی میں 100 بار ایک سورہ مبارکہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں سورت کی تلاوت کو ادھورا چھوڑ کر آپ کو جگاؤں۔ جب اس نے مسلسل تیر مارے تو میں نے رکوع کیا، یوں تلاوت موقوف ہو گئی تو آپ کو جگا دیا۔ مزید فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضِيَّعَهَا صَغْرًا أَمَرَ فِي رَسُولِ اللَّهِ بِحِفْظِهِ لَقُطِعَ نَفْسِي قبل ان اقطعها او انقذها،
اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسکوٹی کی ذمہ داری عنایت فرمائی تھی اس میں کوتاہی کا خیال نہ ہوتا تو میری جان چلی جاتی، مگر سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کیے بغیر اسے نہ چھوڑتا۔ 3 تیر لگنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے کے لیے رکوع نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی سعادت ہے۔ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے اندر بھی قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح دیگر ذرائع سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ پہلو نہایت اہم ہے کہ قرآن مجید کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ قرآن میں اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان لگائے قرآن مجید کی نصیحت و سنے، اس کا دل و دماغ حاضر ہو، دھیان کسی اور طرف نہ ہو۔ مفسر قرآن شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس آیت کا حاصل عمل یہ ہے کہ جو شخص اپنے عقل کو استعمال کر کے بغور قرآن مجید میں مذکورہ نصیحتوں کو سنے گا تو اس کو ضرور ہدایت حاصل ہوگی، اور جو بے توجہی اور بے پرواہی سے قرآن کریم کو سنے گا اس کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض مساجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے پڑھی گئی آیات کریمہ کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر عمومی صورتحال یہ ہے کہ نمازیوں میں ذوق و شوق کی کمی اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تیز رفتاری سے تلاوت کی فرمائش کی جاتی ہے تو توجہ سے سنا جاتا ہے اور تھکاوٹ کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے، بے توجہ سے سنا جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان مبارک میں بھی قرآن مجید کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو ڈرنا چاہیے کہ معاذ اللہ قرآن ہم سے ناراض تو نہیں۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ذوق بڑھانے کے لیے بہترین انتظامات کرے، اور ائمہ مقتدی حضرات کو بھی ماہ پر نور اور کلام رب غفور سے خوب برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ سمجھنے کی کوشش رمضان مبارک میں دینی ترقی کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے، محبت و تعظیم کے ساتھ اسے چھونا بھی برکت ہے، پیار سے بوسہ لینا بھی سعادت ہے، اس کا موجود ہونا بھی باعث رحمت ہے، مگر اسے سمجھنے کی کوشش پر جو رحمتیں عطا ہوتی ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کنز الایمان، خزائن العارفین یا خزائن العرفان یا کسی بھی سنی عالم کی تفسیر مثلا نور العرفان، تبیان القرآن، ضیاء القرآن کا مطالعہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ اردو زبان میں جامعہ رضویہ کے فیض یافتہ شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم صاحب کی صراط الجنان نہایت آسان تفسیر ہے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور عملی طور پر اپنی ذات سے لے کر حسب طاعت ملک تک اور پھر پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ امت مسلمہ کی ذیب و حالی کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کے احکام اور اس کے نظام پر عمل نہ کرنا ہے۔ اقبال علیہ ماں نے یہاں پر فرمایا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس ارشاد ربانی سے قرآن مجید میں عمل کی برکتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم رکھتے، کتابوں کے حکم کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی فرمانبرداری کرتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے رزق عطا کیا جاتا۔ دنیاوی مصروفیات میں کمی، یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کی ہر چاہت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی شخص کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اپنی ہر تمنا پوری کر سکے۔ انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے
تاکہ اسے ترتیب دی جائے، اور کون سا کام غیر ضروری تاکہ اس میں وقت صرف کرنے کے بجائے ضروری کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ رمضان مبارک میں میری تمام دنیاوی مصروفیات میں بدستور جاری ہے اور دینی ترقی بھی نصیب ہو تو یہ بہت مشکل ہے، چنانچہ دنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینی مفادات کی خاطر تمام غیر ضروری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی عادت ترک کرنی چاہیے، فضول گفتگو اور بے مقصد کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ذکر کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ جب رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور حق عبادت کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا اور دعاؤں میں گڑ گڑاتے اور عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ ام المؤمنین بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ اذا دخل شهر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ جب ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے قبر بستہ ہو جاتے، پھر اختتام رمضان تک محنت مسلسل جاری رکھتے۔ توجہ طلب بات ہے کہ جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق و نسبت کی وجہ سے ہمیں بخشش کی امید ہے، جس ہستی کی بندگی کا یہ عالم ہے کہ رب العزت کو ناز ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، وہ تو رمضان مبارک کا خوب اہتمام کریں، چہروں مبارک کے آثار بدل جائیں، نمازوں اور دعاؤں میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہمارے معاملات میں صرف یہی فرق پڑے کہ ناشتے کے بجائے سحری کر لیں اور رات کے کھانے کی جگہ افطاری کر لیں۔ کھانے کا وقت تبدیل ہونے کے علاوہ ہماری مصروفیات، گفتگو اور دیگر امور میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو کس قدر نالائکی ہوگی۔ افسوس کہ گزشتہ سال ماہ رمضان مبارک میں ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے پورا مہینہ میں نمازوں کے اوقات میں جلسوں اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چند ہی دنوں بعد اللہ کا مہینہ رمضان مبارک جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ دینی امور میں ترقی کا موسم بہار ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سچی طلب کیا ہے؟ ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس حاضر ہو کر پوچھا، طلب صادق کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، آج رات میرے پاس رہو، کل صبح بتاؤں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ شیخ نے اپنے خدام سے فرمایا، اس مہمان کو رات کے کھانے میں تیز نمک کے ساتھ مچھلی وغیرہ دینا مگر پانی نہ پلانا، پھر ایک کمرے میں بند کر دینا۔ خدام نے ایسا ہی کیا، اس نے کمرے میں جا کر پانی کے لیے کافی شور کیا مگر خدام نے حکم کے مطابق کمرے کا دروازہ نہ کھولا۔ صبح جب کمرہ کھلا گیا تو وہ شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ نے حال پوچھا تو کہنے لگا، خادموں نے کھانا تو اچھا کھلایا تھا مگر پانی نہ پلایا کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ پوچھا، رات کیسی گزری؟ کہا، جب تک جاگتا رہا زبان پر پانی پانی تھا اور جب آنکھ لگی تو خواب میں پانی نظر آ رہا تھا۔ شیخ نے کہا، طلب صادق سچی طلب اسی کو کہتے ہیں۔ ایسی سچی طلب کے ساتھ ہمیں دینی نعمتوں میں اضافے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معمولات سے معلوم ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد پر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس ماہ مبارک بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اگر سبھی بخشے جائیں اور ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اگر نماز پڑھنے کی عادت ہے تو اس کا ذوق و شوق مزید بڑھائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نمازوں کی بندی نصیب نہیں تو پختہ نیت و بھرپور کوشش کریں کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ رمضان مبارک نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پوری توجہ اور اعلیٰ ذوق کے ساتھ اسے سنیں، نیز قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات عطا فرمائے۔ رب کریم دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم پر فرمائے، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو دینی تقاضے سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب تعالیٰ دشمنان اسلام کو ذلیل رسوا کرے اور ہمیں اسلامی تہذیب کو اختیار کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی اور بحرانوں سے نجات دے، اور جتنے بھی ملک ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں سب دنیا بھر کے مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔